نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آ بھی گئے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آ بھی گئے۔ دوستو، ابھی حالیہ دنوں میں فرانس کے اندر آزادی اظہار رائے کے نام پر کائنات کے مقدس ترین محبوب ترین ہستی حضور نبی رحمت شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی۔ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو دلی، ایمانی اور جذباتی تکلیف پہنچی، اور دنیا بھر کے تمام مسلمان بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے نبی کی شان میں گستاخی کرنے پر صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو یہ بھی اپنے نبی کی سنت کی پیروی کر رہے ہیں، مگر ہمیں اس قدر مجبور نہ کیا جائے کہ ہم صبر کے دامن کو چھوڑ کر اپنی غیرت و حمیت اور طاقت کا مظاہرہ کرنے پہ مجبور ہو جائیں، کیونکہ ایک مسلمان اپنے بھائی، باپ اور اولاد کے قاتلوں کو تو بخش سکتا ہے، لیکن گستاخ رسول کو قطعی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں ان فرانسیسیوں کو جنہوں نے گستاخانہ خاکہ بنایا اور ان غلیظ ذہنیت کے لوگوں کو کہنا چاہوں گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہیں کہ تمہاری اوقات صرف ایک کھجلی والے کتے کی طرح ہے جو اپنی کھجلی کی وجہ سے شریف لوگوں کو بھی پریشانی میں مبتلا کر دے۔ دوستو، گستاخ رسول کا انجام ہمیشہ برا ہی رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو یا کسی بھی دور کا ہو۔ قدرت نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ آئیے تاریخ کے حوالے سے گستاخ رسول کا انجام دیکھتے ہیں۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب عیسائیوں کے ایک بڑے پادریوں کی جماعت منگولوں کی ایک تقریب میں شرکت کے لیے روانہ ہوئی، اور یہ پروگرام ایک منگول شہزادے کے عیسائیت قبول کرنے پر منعقد کی گئی تھی۔ اس پروگرام میں ایک بڑا سیاہ دل پادری تقریر کے لیے کھڑا ہوا، اور دوران تقریر شیطان نے اس ملعون کو اس کی ملعونیت پر ابھارا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخانہ جملہ استعمال کیا۔ پاس ہی رسی سے بندھا ہوا ایک شکاری کتا تھا، اس کتے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہ ہوئی، اور اس نے رسی توڑ کر اس پادری کے اوپر حملہ کر دیا۔ لوگوں نے کسی طرح اس پادری کو اس کتے سے تو بچا لیا، لیکن اس مجمع میں بیٹھے ہوئے سمجھدار لوگوں نے کہا کہ اس کتے نے تمہارے اوپر اس لیے حملہ کیا کہ تم نے مسلمانوں کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی، اس لیے اس نے تمہارے اوپر حملہ کیا۔ اس پادری نے بچتے ہوئے، اپنی عزت کو بچاتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس کتے نے ہمارے اوپر اس لیے حملہ کیا کیونکہ جب میں تقریر کر رہا تھا تو اپنے ہاتھوں سے جو اشارہ کر رہا تھا، اس کتے نے سمجھا کہ شاید مجھے مارنے کا اشارہ کر رہا ہے، اس لیے اس کتے نے رسی توڑ کر میرے اوپر حملہ کر دیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ملعون کی ملعونیت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ پھر اس پادری نے دوران تقریر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر دی، مگر اس بار کتے نے رسی کو توڑتے ہوئے اس پادری کے ڈائریکٹ گلے کے اوپر حملہ کیا اور اس پادری کو واصل جہنم کر دیا۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے دیکھا کہ جب ایک کتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی، جب ایک کتے کی غیرت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں ہوئی، ایک کتے کے دل میں جب اسلام کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزت ہے تو بھلا ہم کیوں نہ اس نبی کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے۔ اور وہاں بیٹھے 40,000 لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جب ایک کتے کی غیرت کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی گوارا نہ ہوئی تو بھلا ہم تو انسان ہیں، مسلمان ہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، بھلا ہماری غیرت کو کب گوارا ہو سکتی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت کریں۔ مسلمان سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہے، مگر قرآن، اسلام اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کبھی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ گستاخ رسول کی مذمت
خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے سورہ قلم میں فرمائی ہے۔ یہ واقعہ ہے ولید بن مغیرہ کی، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہوئے معاذ اللہ رب العالمین مجنو کہا تھا، یعنی پاگل، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو تکلیف پہنچی۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ قلم میں پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو بیان فرمایا، پھر اس بدبخت کافر کے 10 چھپے ہوئے عیب کو ظاہر فرما دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، قلم اور اس کے لکھے کی قسم۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے مجنو نہیں۔ وَإِنَّا لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ اور آخر میں فرمایا، اے محبوب آپ فکر نہ کریں، آپ ٹینشن نہ لیں، کیونکہ آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے طور و طریقے، آپ کے کیریکٹر بہت عظیم الشان ہیں۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے اخلاق بڑی عظیم الشان ہیں۔ پھر ولید بن مغیرہ کے 10 عیبوں کو بیان کیا گیا اور فرمایا گیا، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا ذلیل ہے۔ حماز مشاء بنمیم، بہت تانے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا۔ مناع للخیر معتد اثیم، بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا گنہگار۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے 9 عیب بیان فرمائے تو ولید بن مغیرہ بڑی بے شرمی کے ساتھ کہہ رہا تھا، صدقتا، آپ نے سچ کہا، صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ لیکن جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، عتل بعد ذلک زنیم، اے ولید بن مغیرہ تمہاری اصل میں خرابی ہے، یعنی تم حقیقت میں اپنے باپ کے بچے ہی نہیں ہو۔ جیسے ہی اس آیت پاک کا سننا تھا کہ مانو تو ولید بن مغیرہ کے پاؤں تلے زمین ہی کھسک گئی، اور وہ غصے کے مارے اپنے گھر کے جانب دوڑ کر آیا اور اپنی ماں کی گردن پر تلوار رکھ کر کہا، سچ سچ بتا۔ اس کی ماں بولی، جب محمد کے رب نے تیرے 9 عیب سچ بیان فرمائے تو مان لو تمہارا 10واں عیب بھی بالکل درست ہے، کیونکہ تمہارے باپ مغیرہ بہت ہی دولت مند اور مالدار تھا۔ مجھے ڈر ہوا کہ اس کی نامردی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر میں کوئی اولاد تو نہیں ہے اور یہ سارے مال و دولت کوئی اور لے جائے، اس لیے میں نے ایک چرواہے کے ساتھ زنا کی، جس کی وجہ سے تمہاری پیدائش ہوئی۔ دوستوں، معلوم ہوا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کرتے ہیں، اس کی اصل میں خطا ہوتی ہے، وہ حقیقت میں اپنے باپ کا بچہ ہی نہیں ہوتا۔ آج فرانس کے اندر اتنی گستاخی کیوں ہو رہی ہے؟ آج فرانس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون اور زیادہ تر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کیوں اڑایا جاتا ہے؟ یہ اس کے اصل میں خطا ہے۔ آج بھی 2018 کے سروے کے مطابق فرانس میں ہر 8 میں سے 1 عورت ایسی ہوتی ہے جس کے ساتھ ریپ کے واردات ہوتے ہیں۔ معلوم چلا کہ فرانس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی کی جا رہی ہے اس کے اصل میں خطا ہے، کیونکہ فرانس کے اندر 1980 تک ریپ یعنی بلاತ್ಕಾರ عصمت دری کوئی جرم ہی نہیں تھا۔ اور میں دنیا کے ان غلیظ ذہنیت کے لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کہ تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہو، لیکن حقیقت میں تم سے زیادہ تمہاری ماں کی غلطی ہے، کیونکہ اس کی ایک غلطی کی وجہ سے تم آج گستاخ بنے ہو۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔